تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی یہ اہم خبر۔ جماعت اسلامی ہند حیدرآباد کے سٹی آفس پر جماعت اسلامی ہند حیدرآباد کے صدر ڈاکٹر مبشر احمد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جماعت اسلامی ہند آندھرا پردیش میں ہوئی بارش میں جس طرح جماعت کے کارکنوں نے عوام کی خدمت کی ہے اور سیلاب زدہ علاقوں میں نمایاں کام کیا ہے، اس پر انہوں نے آندھرا پردیش کے کارکنوں کو مبارکباد پیش کی۔ ڈاکٹر مبشر احمد نے یہ بھی کہا کہ تلنگانہ کے بھی کئی اضلاع میں جماعت کے کارکن ابھی بھی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر مبشر احمد نے کہا کہ آصف آباد کے جنور میں ہو رہے مسلمانوں پر ظلم پر چیف منسٹر ریونت ریڈی فوری توجہ دیں اور شرپسند عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے طے پر کردار تک پہنچائے اور امن کی برقراری کو یقینی بنائے۔ گزشتہ ہفتہ بارش کی وجہ سے جو سیلاب آندھرا پردیش خصوصاً وجے واڑہ، گنٹور اور اس کے اطراف کے علاقوں میں، تلنگانہ میں کھمم کے علاقے میں جو سیلاب آیا ہے، اس پر جہاں بہت ساری تنظیمیں فوراً فیلڈ پر آئی ہیں، خدمات کا کام انجام دے رہی ہیں، وہیں جماعت اسلامی ہند کی جانب سے بھی فوراً وہاں کا کیڈر فیلڈ پر آیا اور پھر جو لوگ بارش ان سیلاب سے متاثرین ہیں تو ان کی خدمت کے لیے ان کے گھروں تک کھانا پہنچایا گیا، پانی پہنچایا گیا اور ضروری جو اشیاء ہیں وہ پہنچائی گئی۔ اور خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ وجوڑا درسگاہ اسلامی جو اسکول ہے تو وہاں لوگوں کے لیے کھول دیا گیا کہ جو لوگ جن کے گھر متاثر ہیں وہ لوگ آ سکتے ہیں اور اس اسکول میں رہائش پذیر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ وہاں کے خود امیر حلقہ، وہاں کے سیکریٹری، وجے واڑہ کے ناظم شہر خلیل صاحب، یہ سب ویڈیوز آئی ہیں اور لوگ دیکھے بھی ہیں کہ یہ لوگ فیلڈ پر ہیں اور لوگوں کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جماعت اسلامی ہند کا یہ شیوا رہا ہے کہ جب بھی ایسے نیچرل کیلامیٹیز آتی ہیں تو فوراً جماعت اسلامی کا کیڈر فیلڈ پر آتا ہے اور لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ خواتین کے خلاف جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، جماعت ہمیشہ آگے رہتی ہے کہ چاہے وہ خاتون کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، جماعت فیلڈ پر آتی ہے، اس کے خلاف آواز بلند کرتی ہے اور خواتین کے مظالم کے خلاف تو اسلام کے جو تعلیمات ہیں ان کو پیش کی جاتی ہے اور اسلام خواتین کی بہت زیادہ حفاظت کے حق میں ہوتا ہے۔ اور پھر خواتین کو ان جو آزادی دائرے میں رہ کر ان کو ملنی چاہیے وہ آزادی ان کو ملنی چاہیے اور پھر اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کی حفاظت بھی ہونی چاہیے، ان کو مواقع بھی ملنا چاہیے۔ تو لہٰذا اس بنیاد پر جماعت اسلامی ہند کی جانب سے ایک مہم بھی بنائی جا رہی ہے کہ خواتین کو ان کے حقوق دلائے جائیں اور پھر ان کو آزادی جس حد تک ملنی چاہیے حفاظت کے ساتھ ان کو آزادی بھی دی جائے۔ اگر سے کچھ ایسے بارش سے اگر حیدرآباد ایسا ضلع میں کیا آپ کی ٹیم ریڈی رہے گا؟ الحمدللہ تلنگانہ میں جماعت اسلامی ہند کی جانب سے ایک ٹیم بنائی گئی ہے، پہلے سے ٹیم موجود ہے۔ جیسے ہی کوئی نیچرل کیلامیٹی آتی ہے یا پھر سیلاب کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو فوراً ہماری ٹیم فیلڈ پر آ جاتی ہے۔ الحمدللہ شہر میں بھی اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ 2 سال قبل جب ٹولو چوکی اور پھر اولڈ سٹی کے حسن نگر وغیرہ کے علاقے میں جب سیلاب آیا تھا، پانی آیا تھا، تو فوراً جماعت اسلامی عیسائیوں کا کیڈر فیلڈ پر آیا اور پھر خود پانی میں جا کر گھروں تک جا کر لوگوں کو گھروں سے نکالا گیا، لوگوں کو ان کی ضروریات کی اشیاء ان کو پہنچائی گئی، دودھ، کھانا، پانی یہ پہنچایا گیا اور ٹولو چوکی اسلامی سینٹر میں مرکز بنایا گیا تھا۔ اس وقت اس اطراف کے جو لوگ تھے وہ لوگ وہاں جمع بھی تھے اور ان کی خدمات انجام دی گئی۔ ابھی بھی الحمدللہ جماعت اسلامی ہند کی یہ ٹیم موجود ہے اور یہ تیار ہیں، کبھی ایسا موقع آتا ہے خدا نخواستہ تو انشاءاللہ انسانیت کی خدمت کے لیے بلا لحاظ و مذہب و ملت انسانیت کی خدمت کے لیے ہماری ٹیم الحمدللہ موجود ہے۔ یہ ٹیم فوراً فیلڈ پر آ کر کام کرے گی۔ کیا تفصیل رکھیں گے؟ ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ الیکشن کے بعد سے جینور کے علاقے میں بہت سارے ایسے واقعات ہم کو دیکھنے میں آئے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جو 3-4 دن پہلے پیش آیا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف ایک منصوبہ بند انداز میں وہاں کوشش کی جا رہی ہے۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ چند مہینے پہلے مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ بھی وہاں کیا گیا تھا۔ تو یہ سوشل بائیکاٹ بھی ہوا، اس سے پہلے بھی کچھ ایسے واقعات، یعنی امن سکون کو ختم کرنے کی بعض افراد کی جانب سے
कोशिश की जा रही है। वहाँ जैनूर में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म अंदाज में जो कोशिश की जा रही है, ऐसे अफराद जो इसके पीछे हैं उनको पकड़ा जाए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और फिर वहाँ बसने वाले तमाम लोगों के दरमियान ये फ़िज़ा पैदा की जाए कि यहाँ अमन व अमान के साथ, सुकून के साथ सब लोग मिलकर रहें, चाहे वो कम्युनिटी मुसलमानों की हो, चाहे वो कम्युनिटी हिंदुओं की हो, चाहे वो कम्युनिटी क्रिश्चियंस की हो। तमाम मज़ाहिब के लोगों, तमाम कम्युनिटीज़ के साथ मिलजुल कर रहने की तरफ उनको राग़िब की जाए और फिर ऐसे अफराद जो इस वाक़े के ख़िलाफ़ हैं उनको उन पर कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि दूसरे एरियाज़ में, दूसरे गाँव में ऐसा वाक़यात पेश ना आए। और फिर कोशिश करें कि जो लोग ऐसे साजिश करते रहते हैं उन अफराद के ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।